وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 374 آیت نمبر 66 سے 68 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 66. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پہ لکھ دیتے کہ قتل کرو اپنے ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے. ما فعلوہ، نہ کرتے یہ، الا قلیل منہم، لیکن بہت ہی کم ان میں سے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر یہ کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لہم، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واشد تثبیتا، اور دین میں زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم ان کو اپنے ہاں بہت بڑا ثواب دیتے، اجر عظیم سے نوازتے. سامعین اکرام، معاملہ چل رہا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا. اور دیکھیں، انسان کی کامیابی کی بنیاد جو کنجی ہے وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. اور اسی بات کی یہاں دہرائی ہو رہی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو منافقوں کا مضمون چلا آ رہا ہے
اور آیت نمبر 65 میں ہم نے پڑھا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا ممن قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم یہ مومن ہو نہیں سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کریں ان پر یہ بخوشی راضی نہ ہو جائیں، تو اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. وہی بات ہو رہی ہے سامعین کرام. اور آیت نمبر 66 اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو مال و جان کا تو تم نے وعدہ کیا ہوا ہے، تمہاری مال و جان کا مالک میں ہوں. اور یہ بھی ذرا ساتھ نوٹ کر لیں کہ اس سورت کا نزول جو ہے وہ یعنی ایسے حالات میں ہے، مطلب 5 یا 490 جنگ احد کے بعد کی اس سورت کا نزول ہے، سورہ نساء کا. تو جنگی خطرات موجود تھے بدستور، اور اس وقت ہجرت جو تھی فرض تھی. بہرحال اس میں ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، یہ دونوں فیصلے جو ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں اس وقت نافذ العمل تھی. اقتلوا انفسکم پہ میں نے بات کی تھی کہ میدان جنگ میں انسان کو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ میدان میں مرد مومن اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پھر شہید کا مرتبہ ملتا ہے، جو اپنی جان کی بازی لگا لیتا ہے اور دوسروں کو بھی قتل کرتا ہے اور خود بھی قتل ہو جاتا ہے میدان جنگ میں. تو دراصل یہ میدان جنگ کی بات ہے، ان اقتلوا انفسکم، کہ تم میدان میں آؤ، اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو، قتال کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ میں اگر ان پہ یہ لازم کر دیتا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، تو ان میں سے بہت کم لوگ اس پہ آمادہ ہوتے. اور بہرحال آج کا جو سبق ہے، یعنی جو آج ہم مطالعہ کریں گے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور یہ اگلی آیت جو 68 نمبر ہے، یہ بھی اسی انعامات کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 70 بھی اسی انعامات کے بارے میں ہے. اور بات کیا ہے؟ بات فقط یہ ہے کہ آپ اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپائیں. صحابہ مکے میں تھے، جو مہاجرین مکہ تھے، یہ تو مدینے تشریف لائے تھے مکہ سے، اور ان لوگوں میں سے یہ نہیں کہ یہ اپنے یعنی یہ سب اہل و عیال کے مالک تھے. کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ گیا، کوئی اپنے والدین کو چھوڑ کے آ گیا، اور اسی طرح کوئی اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آ گیا، کوئی اپنی ساری جائیداد کو چھوڑ کے آ گیا. اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. آپ خود سوچیں اس آج کے حالات کے تصور میں، ایک انسان کارخانہ دار ہے، کارخانہ ہے یا بہت بڑی اس کا کاروبار ہے، فیکٹری ہے، مال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور اس کو اللہ کی وجہ سے آج بھی اگر اللہ حکم دے دے، یعنی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک جگہ جنگ چھڑ گئی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو پھر اس کی شرائط وغیرہ کو دیکھا جائے گا، لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ کہ بھئی وہاں جا کے لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، اور یہاں سے چلے جاؤ. ایک جگہ حکومت بن رہی ہے اسلامی. یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا مشکل ہوگا اپنے اہل و عیال، اپنے جمائے کاروبار کو چھوڑنا اور پھر ایک جنگ کے لیے جانا جہاں آپ کی شہادت کے بھی مواقع موجود ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے سامعین کرام، ایک عام انسان کے لیے. وہ تو ہم تو نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم سادی سی بات ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کی بندگی کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چاہے جائے کہ آپ اپنے جمائے کاروبار کو چھوڑ دیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیں،
اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے ایک جگہ جہاں قتال ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں، اور اس میں آپ شریک ہو جائیں اور وہاں پھر آپ شہید بھی ہو جائیں. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ نو. آپ کہتے ہیں میں تو بس یہیں ہوں گا، اسی حالات میں ہوں گا، اور میں تو بس جو کچھ کر سکا وہ کروں گا. تو یہ آپ اپنے جذبات کو دیکھیں نا. ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں ان پر یہ میدان جنگ میں جہاد اور یہ ہجرت فرض کر دیتا تو بہت کم لوگ اس پہ تیار ہوتے. لیکن اس زمانے میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ اصحاب کرام نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، اپنے گھر بار، اہل و عیال وغیرہ وغیرہ اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کے لیے خالص اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی. ورنہ کیا تکلیف تھی انہیں؟ صرف اپنے دین کی بچاؤ کے لیے. آج ہم اپنا دین نہیں دنیا بچانا چاہتے ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں نا آپ کہ ہم آج دنیا کے مفادات کے تابع ہیں. دنیاوی مفادات ہمیں محبوب ہیں، اپنی خواہشات ہمیں محبوب ہیں. کچھ قربانی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے تو یہ بات طے کریں نا، سوچیں اس بات پہ کہ آیا اللہ کی راہ میں آپ کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی آپ سے اللہ تعالیٰ کیا یعنی آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں بتا دوں، آپ سے ڈیمانڈ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت یعنی اس وقت موجودہ حالات میں اس وقت اللہ تعالیٰ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قرآن کی حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس وقت آپ کو نہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اور یہ دونوں مطالبات آپ سے نہیں ہیں. اس وقت تو آپ سے مطالبہ اللہ تعالیٰ کے یہ ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اور مجھ پر یقین کر لو، مجھ پر یقین کر لو کہ میں ہی تمہارا مقصود ہوں، میں ہی تمہارا محبوب ہوں، میں ہی تمہارا محبوب ہوں، اور اپنی مال و جان کا سودا مجھ سے کر لو، اور اپنے اختیارات جو کچھ میں نے تمہیں دیے ہیں وہ تم میرے حوالے کر دو اور میرے حبیب کے حوالے کر دو. میری مانو، میرے حبیب کی مانو، میری اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا اس وقت کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں یا آپ اپنے جان کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں میدان جہاد میں. یہ نہیں، یہ مطالبہ نہیں ہے. لیکن یہ مطالبہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان باللہ، اصل میں یہ ایمان باللہ ہے. اس وقت ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے. میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، ہمارا ایمان ہے بالدنیا. دنیا پر ایمان ہے، یقین ہے کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی کے لیے. آپ دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھ لیں کہ آپ کے ذہن میں کیا مطلب وہ ہے عقیدہ ہے، یقین کس بات کا ہے. سارا یقین آج میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں ان سب کا ظاہر پر یقین ہے. ہم ظاہری مفادات کے تابع ہیں. یہ تو ایک الگ بات ہے، اس کو آپ مان لیں. تو اب میں آگے چلتا ہوں. اب میں آگے اس طرح چلتا ہوں کہ اگر آپ ظاہری مفادات کی بجائے اپنے اخروی مفادات کو ترجیح دے دیں، اپنے مال و جان کا سودا، ایک کنٹریکٹ اللہ تعالیٰ سے کر لیں، ڈیلنگ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے مال و جان آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم اگر میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم میرے رسول سے رابطہ کرو، ان کا حکم سنو، ان کا عمل دیکھو اور اس کے مطابق تم زندگی گزار دو. اس وقت تو یہ مختصر مطالبہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں سامعین کرام، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. نفس کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. مشکل اس وقت ہو جاتی ہے جب ایک کام آپ نہ کرنا چاہیں، اس وقت مشکل ہوتا ہے. اس وقت آسان سے آسان کام بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ تھکے آ رہے آئے ہیں آفس سے، دکان سے، آپ کی چائے کی طلب ہے لیکن ہمت نہیں ہے.
کچن آپ کے کمرے کے ساتھ ہی ہے، اس میں چینی، دودھ پتی سارا کچھ موجود ہے، چولہا، چینی پتی، برتن وغیرہ سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ کی ہمت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ چائے بھی آپ نہیں بنا سکتے. یعنی چائے کا کوئی مشکل تو نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ بھی آپ نہیں بنا سکتے. اور یا آپ آفس سے، دکان سے لوٹے ہیں اور آپ بہت زیادہ تھکے میں، آپ کو پیاس بھی لگی ہے، ساتھ کچن میں پانی ہے، آپ اپنے کمرے میں جاتے ہی پڑ جاتے ہیں بستر پہ، تو وہ پانی بھی آپ نہیں پی سکتے. دیکھیں کام اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا ارادہ نہ ہو، ہمت نہ ہو. نفس آپ پر غالب نہیں ہے، ہاں اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو آپ نظر انداز کر دیں. نفس چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اس کو آزاد نہ چھوڑیں، اس کو پابند کر دیں. نفس چاہتا ہے کہ میری مانو، آپ اس کی نہ مانیں، اللہ کی مانیں اور اللہ کے رسول کی مانیں. بس یہی آپ سے تقاضا ہے. اس وقت میں کہہ رہا ہوں سامنے، اصل میں یہ مضمون میں سارا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بڑے عظیم الشان درجات اور یہ واقعات آنے والے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، ان کا حال ہے یہ آیت نمبر 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر ان یہ کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اب وہ چھوڑ دیں وہاں جو شان نزول کے مطابق جو بھی حالات و واقعات تھے اس کو چھوڑ دیں. یہ آپ اپنے لیے سمجھیں آیت. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی قیمتی بنانے کی بارے میں بتا رہا ہے کہ تم اپنے وقت کو قیمتی بنا لو. اس وقت تو ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کھلی ڈلی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ہم یعنی اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی سے جی رہے ہیں. لیکن اللہ کا مطالبہ تو یہ ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، پیغمبر کی زبان سے کہ اللہ کی بندگی، تقوی اور اطاعت پیغمبر کی، یہ مطالبہ ہے. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے سامنے کرام. دیکھیں دین آسان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. شیطان نے ہمیں ایک کام بہت مشکل بنا دیا ہے، اور پھر ہم اپنے ارادے ہم بنا نہیں سکتے اللہ کی بندگی کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اجر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن اجر تو آپ کو دنیا سے ملنا شروع ہو جائے گا. آپ کی زندگی، دنیا کی زندگی سب سے پہلے بہتر ہوگی. یہ میں آپ کو قرآن سے اللہ کی بات بتا رہا ہوں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے. اب دیکھیں تھوڑا سا میں نے تو تمہیدی مضمون بیان کر دیا، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. یہ آیت میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. بس اگر ہم اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زندگی اللہ تعالیٰ کو خاص کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے گزارنا اگر ہم نے شروع کر دیا، نیت بنا لی، ارادہ بنا لیا، ہمت کر لی اور کام شروع کر دیا، اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق. اب آپ کے لیے کیا ہے یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ آپ کی جو ثابت قدمی ہے وہ اس سے بڑھ جائے گی. یعنی اگر آپ کام شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. استقامت بڑی چیز ہے، لیکن یہ اگر آپ ہمت سے کام لیں گے اور اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، بالکل فرمائے گا. یہ بات میں اس پہ بول سکتا ہوں، لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ آگے یہ انعامات کی تفصیل زیادہ ہے، اس لیے میں اس کی طرف. آپ کی دل جم جائے گا، ہمت بن جائے گی. ہمت اللہ تعالیٰ یعنی بڑھا دے گا، آپ کی بڑھا دے گا ہمت.
اور آپ کو استقامت عطا فرمائے گا۔ اور صرف ایک جملہ، ایک آیت میں آپ کو سامنے پڑھ رہا ہوں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں۔ یہاں تثبیت ہے نا، وہاں کیا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا۔ تو یہاں بھی آپ کو استقامت اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنی جانب سے آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرماؤں گا، اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہو الفاظ کو دیکھ لیں اور اس کے ترتیب کو دیکھ لیں، اور اس میں جو یعنی مضمون ہے، انداز اور جو مضمون ہے، اور کوئی شاہانہ انداز ہے، وہ بادشاہوں کا، اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سارا مطلب وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے خزانے تو محدود ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ خزانے بنانے والا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو ادھر ادھر سے لوٹ کھسوٹ کے جو ہے اپنے خزانے بھرتے ہیں نا، وہ مالک و مولا جو ہے وہ خزانے بنانے والا ہے۔ تو وہ کہہ رہے یہ اس آیت کی، اس کو دیکھیں نا آپ، عربی اگر تھوڑا سا جانتے ہیں اور اس کے انداز اور گرامر کا انداز، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اوہو، اور لَآتَيْنَاهُمْ، میں ضرور دوں گا، یعنی اس وقت جب آپ یعنی اللہ کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں مصروف ہو جائیں گے، تو میں اس وقت جو ہے آپ کو دوں گا اجر عظیم۔ تو اجر عظیم جہاں تک تعلق ہے تو یہ دیکھیں، اجر عظیم جو ہے یہ خاص لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر ایرا غیرہ جو ہے یہ اللہ کے اجر کا مستحق نہیں ہوتا۔ سامنے کرم اجر کے مستحق کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 67 میں آپ پڑھ لیں، جو مضمون چلا آ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، کہ اگر آپ وہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا آپ سے مطالبہ ہے کہ بندگی اور تقوی اور اطاعت رسول، تو آپ کو یعنی اس وقت پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جانب سے مِن لدن دیکھیں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں فرما رہا ہے کہ اپنی طرف سے میں۔ اب بادشاہ، یہاں تو بادشاہوں کی داد و دہش مشہور ہوتے ہیں، وہ یعنی ڈراموں وغیرہ میں ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں جو قصے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب وہ یہ تو دنیاوی بادشاہ ہیں، یہ کیا کچھ دے سکیں گے کسی کو؟ یہ تو کچھ نہیں ہے، کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے، وہ بس جو بھی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، جو منہ مانگا انعام دیں گے تمہیں۔ تو بہرحال وہ تو دنیا کے میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہاں کیا ہے؟ مِن لدن اجرًا عظیما، اپنی طرف سے، اپنی جانب سے، اپنے ہاں سے اجر عظیم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ الفاظ کی ادائیگی کا جو طرز ہے اس کو آپ دیکھیں تو بالکل اجر عظیم ہے سامنے کرام، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے بے وقوف لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کی خوشخبری سناؤ، تو یہ تو ہماری یعنی ایک دنیاوی سوچ ہے، دنیا دار ہیں ہم، اور دنیا ہی کو ہم خوشخبری کا ذریعہ اور وہ طریقہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کی خوشخبری تو کچھ ہے ہی نہیں انسان کے لیے اصل، یعنی مادے میں کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ مادہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی دنیا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دیتا بھی ہوں، تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، او كما قال ایسی آیت
کہ ان کے مال اور اولاد تمہیں اس کی زیادتی جو ہے یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے میں ان کو دنیا میں عذاب دوں۔ یہ عذاب کا بسا اوقات باعث بنتے ہیں، اور مال کی فراوانی تو ہم لوگ تو اس کو یعنی خوشخبری سمجھتے ہیں، لیکن دراصل یہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ مال کی، اولاد کی فراوانی جو ہے یہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں آپ مشغول ہو گئے تو آپ سے آخرت تو بھول گئی نا۔ دنیا کی فراوانی میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں دنیا میں جن کا اوڑھنا بچھونا ظاہر ہے، ظاہر ہی ہے، ظاہر ہے۔ یہ ملیں چل رہی ہیں، یہ دکانیں چل رہی ہیں، یہ مال چل رہے ہیں، یہ بنگلے بن رہے ہیں، یہ اولاد ہے، چار بیٹے ہیں اور سارے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، وہ بھی کما کے لا رہے ہیں، آپ خود بھی بڑے بزنس مین ہیں، اور بس مال آ رہا ہے اور آپ جمع کر رہے ہیں، تجوریاں بھر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہلاکت ہے، دراصل یہ تو ایک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فتنہ فرمایا ہے، مال کو، اولاد اور مال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتنہ فرمایا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم۔ فتنہ ہے، دشمن ہے، یہ انسان کا دشمن ہے سامنے کرام۔ دیکھیں اصل دولت تو وہ اللہ کی یاد ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، کیا؟ اللہ کی یاد، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، اس سے بڑی دولت ہو نہیں سکتی۔ کیا ہو نہیں سکتی؟ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ تو اس میں دیکھیں یہ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یہاں رک جائیں، تھوڑا سا رک جائیں، سوچیں اس پہ، بس کرنا کیا ہے، بس جو آپ کر سکتے ہیں کر لیں۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک میں مثال کے طور پہ میرا مکان تنگ ہے، ایک آدمی کا مکان تنگ ہے، جو بھی ہے 5 مرلے کا مکان ہے اور 12 بندے رہ رہے ہیں اور 4 کمرے ہیں، تو 12 بندے کیسے سمائیں گے؟ تو وہ اب ایک بڑے گھر کی تلاش میں، بڑا گھر مل جاتا ہے اور وہ 1 کنال کا ہے اور اس میں 12 کمرے ہیں، لیکن اس کے پاس جو ہے 50 لاکھ ہیں، وہ گھر ہے بنا بنایا 2 کروڑ کا، تو وہ ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ہے، اس کو چاہیے بھی، لیکن یہ اس کو خرید نہیں سکتا۔ لیکن اب یہاں جو معاملہ ہے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس کے لیے تو کوئی پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ سبحان اللہ، کوئی پیسے ٹکے تو آپ سے مانگ ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ۔ جو ہے وہ خرچ کرو، جو چیز محبوب ہے وہ خرچ کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، بس یہ مطالبہ ہے۔ اس میں اب آپ کو کیا مشکل ہے؟ آپ پہ تو شیطان کا زور تو نہیں ہے، نفس آپ پر ایسا غالب تو نہیں ہے کہ آپ کو کہیں اور چھوڑے گا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، دیکھو تم غلط کر رہے ہو، تم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ دیکھیں بات ہو رہی ہے منافقین کی، ابھی یہ مضمون آگے بھی آئے گا منافقین کا، اور یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ میں جو حکم دیتا ہوں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے، میں جو ان کو حکم دیتا ہوں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال بات کریں گے ایک وقفے کے، یعنی اگلے درس میں انشاءاللہ تھوڑی سی اور بات کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ سنا دیں، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر حکم کرتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنی جانوں کو ہلاک کر دو، اب اخرجوا من دیارکم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم تو ان میں سے بہت ہی کم آدمی اس پر عمل کرتے، ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اور اگر یہ لوگ کریں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لہم ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا اور دین میں زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور ہم اپنی جانب سے ان کو بہت بڑا ثواب دیتے، اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم انہیں اپنا سیدھا راستہ دکھاتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔